لوگ اپنی مرضی سے پرائیویٹ جاتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی سروس ملے گی. تو میرا صرف یہ سوال آپ سے ہے کہ جو ڈاکٹر کی سکل ہے, جو آپریشن کرنے کا انداز ہے, وہ پرائیویٹ اور سرکاری میں برابر ہوتا ہے؟ نہیں, بہت ویریبل ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو گرو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یعنی بہتر آپ کس میں ہوتا ہے؟ ایک چیز پہلے تو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ان دونوں سیکٹرز کو, پرائیویٹ کو اور گورنمنٹ کے اداروں کو, ایک دوسرے کا دشمن یا حریف یا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دو سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں اور پوری دنیا کے اندر موجود ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک کے مفادات دوسرے کے ساتھ ٹکرانے شروع ہو جاتے ہیں, پھر اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر کو پاکستان میں بہت زیادہ گرو کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ جس لیول سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, گورنمنٹ لاکھ کوشش بھی کرے سب کو فیسلٹیز دینے کی, جب وہ اس لیول تک پہنچتی ہے تو آبادی بڑھ کے اس سے دوگنا ہو چکی ہوتی ہے. یعنی آج بھی اگر ہمیں نمبر آف بیڈز پنجاب میں جتنے چاہیے اتنے آج پرووائڈ کرنا شروع کریں تو جتنے عرصے میں ملیں گے اس وقت تک پنجاب کی آبادی جو ہے دوگنا ہو چکی ہوگی. تو اس ریس کو ون کرنے کے لیے آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کا گرو ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہو. اب اس کے اندر صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں, جو سمجھتے ہیں کہ انہیں سرکاری ہسپتال کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے اور لوگوں کی ویٹنگ لسٹ ہم نہ بڑھائیں, وہ بڑی خوشی سے جائیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں, ادھر سے یہ میکنزم نہ ہو کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ ادھر جائیں, اور ادھر سے ایسا نہ ہو کہ کوالٹی آف سروس مینٹین نہ ہو. دیکھیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں کہ ان کی سروس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, وہ اس لیے آپ کر پاتے ہیں کہ دے آر اوپن ٹو کرٹیسزم. لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ٹیکس سے یہ چل رہے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے اوپر آواز اٹھائیں, تنقید کریں. بڑی خوشی کی بات ہے, کرنا چاہیے, اس سے بہتری آتی ہے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز ریگولیٹڈ ہیں, وہاں چیزوں کے معیار کے اوپر نظر رکھنے کے لیے متعدد ادارے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کھلے عام جو چاہے کرتے رہیں, ان کو دیکھنے کے لیے ان ہاؤس میکنزم بھی ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, میڈیا بھی ہے, ہر بندہ موجود ہے. دوسرا, ان کے ہاں ریکروٹمنٹس کا اور وہ جو آدمیوں کے وہاں تعیناتی ہے اس کے اوپر بھی رولز ریگولیشنز موجود ہیں. اب ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو سب سے بڑا ایشو پچھلے دنوں میں رائز ہوا وہ یہی تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے لوگوں نے بھی سرجریز کی جو ایکچولی اس لیول کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے تھے جو چاہیے تھا. لیکن گورنمنٹ میں ایسے نہیں ہو سکتا. وہاں جب ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا تو اس کے اندر 15 لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کے اندر ایک ہائرارکی ہے کنٹرول کی. وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی کچھ بھی کر کے چلا جائے اور اسے پوچھ گچھ نہ ہو. پروفیسر صاحب, میں آخر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. تقریباً ہر گھر میں اب تو پاکستان میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہے جس کو دل کا مرض ہے, یا اس کے سٹنٹس ڈلے ہیں یا اس کے دل کی سرجری ہوئی ہے. سٹنٹ ڈلنے کے بعد یا آپریشن ہونے کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, یہ بہت بڑا سوال ہے. میں آپ سے مختصر پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا ان کی طرز زندگی ہو سٹنٹ ڈلنے کے بعد یا آپریشن ہونے کے بعد کہ ان کو دوبارہ وہ مسئلہ نہ ہو, کیونکہ دوبارہ ہونے کی شکایت بھی بہت کامن ہے. دیکھیے, ایک بالکل کلیئر چیز ہونی چاہیے ہر ایک کے ذہن میں کہ سٹنٹ ڈالنا یا کارنری بائی پاس سرجری جو ہے یہ کیوریٹو پروسیجرز نہیں ہے. یعنی یہ کسی چیز کا مکمل جڑ سے بیماری کو نکال دینے والا علاج نہیں ہے. یہ پیلیٹیو پروسیجرز ہیں. یہ اس سے ہونے والے, اس بیماری سے ہونے والے نقصان کو میں کسی حد تک کمی کرتے ہیں. لہٰذا وہ مرض آپ کے اندر موجود ہے. اس طریقہ علاج نے آپ کو زندگی کے کچھ سال دے دیے ہیں کہ آپ وہ جو مرض کا پروسیس ہے اسے سلو ڈاؤن کر دیں یا روک دیں تو وہ مزید ڈیمیج. وہ جو کچھ سال ہیں سر, ان کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کو بڑھانے کے لیے وہی جو ہم نے شروع میں 4-5 باتیں کی تھی. اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو چھوڑ دیں, اگر جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو اس کو لمٹ کر دیں, وہی جیسے میں کہتا ہوں میکسیمم ہفتے میں 1 دن کے لیے تفریحاً. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو کرنی شروع کر دیں. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. کوالٹی آف فوڈ پہ توجہ دیں, اس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں.
کہ کون سی چیز جو بہت دیکھنے میں اچھی لگتی ہے, ٹیسٹ میں بہت اچھی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ دیسی گھی نہ کھائیں, مکھن نہ کھائیں, یہ دل کے مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہے. پرانے وقتوں میں تو یہ طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ. ٹھیک ہے, میں فیصل آباد میں گیا, کلچرل فرق بہت بڑے بڑے ہیں. فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ روزانہ صبح جتنا ہمارا جو عملہ تھا وہ ہاتھ میں 2 بوتلیں دودھ کی لے کے ساتھ آ رہے ہیں فیصل آباد میں, اور وہ لا کے اپنے اپنے فریج میں رکھ رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے ورکر تھے. تو میں پوچھتا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی اب سارا دن کام کرنا ہے, نال کچھ دودھ پینا, طاقت واسطے بھی تو کچھ چاہیے. آپ کو 2 بوتل دودھ کی ضرورت نہیں ہے ایک دن میں. آپ کو بہت زیادہ بڑا جو لمپ ہے اس کا مکھن کا, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ گھی کی ضرورت نہیں ہے. کتنی ضرورت ہے ایک بندے کو دودھ پینے کی ایک دن میں؟ میرے خیال میں 1 گلاس اگر فیٹ تھوڑا سا کم کیا ہو اس میں سے تو 24 آورس میں کافی ہے آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے میکسیمم. اس سے زیادہ جو ہے وہ, اس سے زیادہ جب بھی آپ کریں گے کنزیوم اور آپ کی ایکسرسائز کا لیول بھی وہ نہیں ہوگا تو وہ نیچرلی کنورٹ ہوگا فیٹ. یعنی کچھ حصہ لے سکتے ہیں, دل کے پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں, سبھی لوگ لے سکتے ہیں. مکھن دیسی بار بار ہم اسی بات پہ میں زور دے رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو کوانٹٹی کو لمٹ کرنا ہے. پڑھنا شروع کریں کہ 24 گھنٹے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. وہ تھوڑی دیر لگتی ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, وہ ہم کسی لیکچر میں پوڈ کاسٹ میں نہیں سمجھا سکتے. اس کے لیے آپ کو وہ جو بنے ہوئے چارٹ ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو آپ کی ٹوٹل غذا ہے اس کے پورشنز کس طرح سے کرنے ہیں. اور اگر آپ کی ایک پلیٹ کے اندر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ گرین فوڈ مطلب ویجیٹیبل اور سیلڈ کا نہیں ہے تو پھر خطرناک بات ہے. اور اگر تقریباً 1/4 حصہ لیگیومز کا نہیں ہے جس کے اندر یہ ساری دالیں اور باقی چیزیں آتی ہیں تو اٹس ڈینجرس. اگر آپ نے وہ سارے کا سارا گوشت سے فل کر لیا. تیل کون سا اچھا ہے سر؟ جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ یہ ہے, سوشل میڈیا پہ لوگ بات کرتے ہیں سرسوں کے تیل میں لوگ کھانا بناتے ہیں, زیتون کے تیل میں کھانا بناتے ہیں, کیا وہ عام جو آئل ہے اس سے بہتر ہے؟ ویجیٹیبل آئل سارے ٹھیک ہیں, اس میں کوئی خاص تخصیص کی میں نہیں پڑھنا چاہتا. لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. ویجیٹیبل آئلس کسی بھی سورس کے ہوں جس میں زیادہ تر کینولا جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے, جو ہمارے عام مارکیٹ میں آتا ہے, وچ از ریزنیبل, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. زیتون کا تیل بہت اچھا ہے. پاکستان میں زیتون کی کاشت تیزی سے ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں ہمارے ہاں بہت میرے خیال میں میجر پروڈکشن شروع ہو جائے گی اولیو آئل کی. اور اولیو آئل اگر ہمارے ہاں سستا ہو جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن اولیو آئل کے بارے میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے کہ اسے ڈیپ فرائنگ کے لیے یوز نہ کریں تو بہتر ہے. تو اس کے اوپر نیوٹریشنسٹ اور ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. لیکن روٹین کا کوئی بھی ویجیٹیبل آئل جو مقدار میں آپ نے کم رکھا ہوا ہے دیٹ از فیئر, وہ بہترین ہے. خالص ہو تو اور بھی اچھی بات ہے اگر آپ کو یقین ہو, کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو جو اس بات کا بھی ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ میجر کنسرن ہے کہ یہ واقعی وہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس پہ ہمیں لیجسلیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو انشور کرے. سر آخری سوال, ایک عام آدمی, میں آپ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں, وہ کیسے اس واقعے سے بچ سکتے ہیں؟ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی رات کو سویا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور صبح اس کے ساتھ زندگی اس کی ختم ہو گئی. کیا احتیاطی تدابیر ہیں ایک عام آدمی کے لیے؟ سادہ لائف سٹائل اختیار کریں. جتنا سادگی آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے اتنا ہی آپ صرف ہارٹ اٹیک نہیں بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. بیشتر بیماریاں جو ہیں وہ ایک وارننگ سائن ہے, الارم ہے, بار بار آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو ایز اے ہیومن بینگ جس طرح ہونا چاہیے تھا آپ اس سے ہٹ گئے. اس میں سے میں وہ ساری بیماریاں نکال دیتا ہوں جو کہ ظاہر ہے جیسے کنجینیٹل ڈس آرڈرز ہیں, قدرتی طور پہ جو ہو جاتے ہیں, حادثات ہیں, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, قدرت کے اختیار میں ہیں, آپ اس سے نہیں بچ سکتے. لیکن جو میڈیکل سائنس میں ٹریٹیبل ڈیزیزز ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ پریونٹیبل بھی ہیں. تو پریونٹیبل کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ایز اے ہیومن بینگ جس طرح زندگی گزارنی تھی اس طرح نہیں گزاری, تو وہ پھر
مسائل پیدا ہونے مسائل کا شکار. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے اللہ حافظ.